تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، انشاءاللہ عز و جل حسب معمول سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق تجارت اور مالی لین دین سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی متضلع العالی ہیں جو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو مسئلہ ہوگا اس پہ شرعی رہنمائی فراہم کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں اور پھر سلسلے کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم مجھ پہ درود پاک کی کثرت کرو کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ابتدائی گفتگو بنتی ہے۔ مفتی صاحب نے ایک ہفتے کا ناغہ بھی کیا ہے، مدنی چینل پہ احکام تجارت نہیں ہوا، وجہ تو بتا کر ہی گئے تھے، لیکن وہاں پہ کیا روٹین رہی، کیا مشاغل رہے، کیا کیا مصروفیات رہیں، کچھ انشاءاللہ عز و جل تمہیدی جملوں میں مفتی صاحب سے سنتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ایسا تو نہ کہیں آپ، ایک تو آپ ڈبل کام لیتے ہیں جانے سے پہلے اور پھر کہتے ہیں ناغہ رہا۔ ہم تو اپنے سلسلے ریکارڈ کروا کے گئے تھے جی، احکام تجارت کی تو ناغہ ہوئی نا۔ ہاں، اور یوم اعلیٰ حضرت تھا اور یوم خصوصی سلسلہ ہوا، خصوصی سلسلہ ہوا، اس پر اگرچہ محنت زیادہ ہو، خصوصی سلسلہ ہم ریکارڈ کروا کر گئے تھے جی، اور وہ چلا بھی۔ جی بنیادی طور پر تو مقصد کتب کی خریداری تھی۔ ٹھیک۔ نت نئی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں پاکستان میں، تو شاید وہ کتابیں 50 سال تک نہ آئیں۔ اچھا، تو ایک سے بڑھ کر ایک کتاب، ایک موضوع پر ڈسکس کر رہے تھے، گھر کے اندر گھر کا جو فائنینس میٹر ہے وہ کیسے ڈیل ہو۔ جی 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 جی۔ اور میری گفتگو یہ تھی کہ اگر اس موضوع پر گفتگو ہو تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ جی، خاص اس موضوع پر کتاب مل گئی مجھے، تو یوں فقہ کے حوالے سے متعدد نئی کتابیں تھیں، قرآن پاک کے حوالے سے تو اس طرح میں نے کافی کتابیں خریدی ہیں انشاءاللہ۔ پھر پورا جدول تھا وہاں پر۔ تو یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کتابیں خریدی، اب یہ ذوق ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایک شوق، ایک ذوق ہوتا ہے، مفتی صاحب کا بھی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جن کا ہے کہ کتاب کی ہارڈ کاپی جو ہے، یعنی کتاب ہاتھ میں ہو اور پھر پڑھی جائے، یہ مجھے لگتا ہے آپ کا ذوق ہے۔ حالانکہ اب تو پی ڈی ایف کا دور آ گیا، اور جو پی ڈی ایف کی طرف لوگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ کیا بات ہوئی۔ اصل میں ہر کتاب کی پی ڈی ایف نہیں آتی، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پی ڈی ایف کے لیے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، کہ کون سی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیریزن بھی نہیں ہو پاتا۔ کئی کتابیں ایسی تھیں کہ جیب نے اجازت نہیں دی، لیکن میں نے تصویریں لے لی ان کی، ٹھیک ہے، پھر وہ نیٹ پہ تلاش کر لیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یا وہ بہت زیادہ مہنگی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کتاب میں ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کی ورق گردانی کر کے اور اس کی فہرست دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کتاب میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، اگر 10 کتابیں خریدی ہیں تو 100 کتابیں نظر سے گزرتی ہیں۔ ٹھیک، سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا لکھا جا رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے، کس معاملے پر کیا موضوعات جو ہے نا وہ زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو سماجی، سیاسی، اقتصادی، فقہی، حدیث، تفسیر، عربی علوم، جی، اور ایک ایسا موضوع جو ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہے، علم قراءت۔ جی، علم قراءت کے تعلق سے پورے مکتبے بھرے ہوئے ہیں، کتابیں، کتابیں،
اور یہاں تو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، علم قرات کے جاننے والے چند لوگ ہوں گے پاکستان میں. ٹھیک. تو یوں بہت ساری چیزیں نظر سے گزر جاتی ہیں. تو پھر بندہ PDF پہ بھی تلاش کر لیتا ہے. ٹھیک. لیکن پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز، تو PDF کیسے ڈھونڈے گا. وہ صاحب کتابیں ابھی جو آپ نے فرمایا کہ فہرست دیکھتا ہے، کتابیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. مجھے وقت کا بھی احساس ہے، مدنی چینل کے ناظرین کا بھی احساس ہے، لیکن گفتگو چلیے تو کم از کم کمپلیٹ ہوتی ہوئی چلے، کچھ نہ کچھ تشنگی زیادہ باقی نہ رہے. کتاب مطلب آپ خریدتے ہیں تو کتاب جو لیتے ہیں آپ، کبھی ایسا ہوا کہ کتاب خرید کے پچھتائے ہو کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس کا کوئی حل ہے؟ بعض اوقات سرسری طور پر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن پھر پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے موضوع کو کور نہیں کیا، حق ادا نہیں. خاص طور پر جو نیا مصنف ہوتا ہے، ٹھیک. تو جس کی کتاب پہلے پڑھی نہیں ہوتی، تو وہ ٹرائی کیا جاتا، تجربہ سکھاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے جو موضوع رکھا ہے نا، جی، اور جو فہرست کہہ رہی تھی کہ جناب یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ مواد موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے، یعنی درجنوں موضوعات تو ایسے ہیں جس پر مارکیٹ میں ایک سے زیادہ کتابیں موجود ہوتی ہیں. جی. اور یکسانیت ہوتی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اس طرح کی ایک کتاب لینا ہی کافی ہوتا ہے. صحیح. بیان نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں. جی. مصعب یہ کتابوں کی دنیا سے باہر آئے جی. تو ایک تحریر ہے، دوسری تقریر ہے، بیانات کا بھی سلسلہ ہوا آپ کا کچھ، اور جدول رہا مختلف، تو کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوگی. اب مختلف جدول رہے، جس میں 2 پروگرام بہت زیادہ اہم تھے. جی. ایک تو حلال و حرام کی تقسیم بندی کیا ہوتی ہے، دین اسلام کا جو نظام حلال و حرام ہے، جی، پورا نظام. جی. پھر ذرائع آمدنی، پھر جو فوڈ میٹرز ہیں، ان تینوں پر ہی گفتگو کی. ٹھیک ہے. ایک اور سلسلہ رہا انسان کی پرسنل لائف، اس کے ڈومیسٹک جو فیملی لائف ہے، ٹھیک. اور اس کی سوسائٹی لائف. ٹھیک ہے. تینوں کے حوالے سے قرآن پاک کا ایک ایک اصول بیان کیا. ٹھیک ہے. اور اس پر پھر گفتگو رہی. تو مطلب کہ ایک نیا مواد تھا سننے والوں کے لیے. مطلب مواد تو نیا تھا. آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیانات جو کرتے ہیں، ایک تو آپ تیاری مجھے بہت زیادہ پتہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے آپ پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں نا، تصویروں کے ذریعے اور مختلف سلائڈس کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. اس کی آپ کو افادیت خود محسوس ہوتی ہے تجربے اور مشاہدے کی بنا پہ؟ ایک تو ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہیں، پھر جب آپ پیش کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. میں بیان کر کے نکلا ہوں. ایک حال میں پریزنٹیشن تھی، بیان تھا، دوسرے حال میں کھانا تھا. ٹھیک. تو ابھی ہم لفٹ میں جا رہے ہیں، تو ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے ہوئے تھے. 7 سال بھی عمر شاید مشکل ہی ہو، 6 سال عمر ہوگی. تو باہر شیر رکھا ہوا تھا، شیر کا ایک ماڈل رکھا ہوا تھا ہوٹل میں. ٹھیک. اس نے وہ اس کی کیل دیکھی. ٹھیک ہے. اور میں نے علامت بیان کی تھی، نکلے ہوئے دانت. جی. ٹھیک. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بابا جی حرام ہے، دیکھیں حرام ہے. ٹھیک. کیا ہے کہ وہ تصویر سے اٹریکٹ ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور اسلام بھائی نے اپنے بچے کی وائس بھیجی کہ جو گھر میں جا کے اپنی والدہ کو بیان کر رہا تھا کہ آج میں کیا سیکھ کر آیا ہوں. ٹھیک. تو پریزنٹیشنز اور تصاویر، ٹیکسٹ جہاں بڑوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہیں پر بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اچھا، ان 2 بچوں سے میں نے بڑا سبق سیکھا. اس کے بعد میں نے جس کو بھی دعوت دی نا پرسنلی، جی، کو تاکید کی کہ اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر آئیے گا، کیونکہ وہاں خاص طور پر ابروڈ کنٹریز میں جی، بچوں کی تعلیم کے مواقع کم ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یوں بچوں کو ساتھ لے جانے میں یہ فوائد ہوتے ہیں کہ وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہرحال بات ہے کہ ویڈیولائز جب ہوتی ہے چیز اور ٹیکسٹنگ کے ساتھ جب اسکرین پہ سلائڈز آتی ہیں تو سیکھنا سمجھنا آسان ہوتا ہے. مفتی صاحب کا ایک انداز رہا ہے، گجرانوالہ میں اور لاہور میں تجربہ کیا تھا، اور پھر جو ہے اب یہ خلیجی ملک میں جو ہے یہ تجربہ کیا. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے پاکستان میں، بالخصوص باب المدینہ کراچی میں کوشش جاری اللہ کرے کہ یہاں پہ بھی کچھ اس قسم کے مواقع میسر، مواقع تو ہیں، انشاءاللہ کوئی ترکیب بن جائے اور یہ سلسلہ ہو. آپ کے سوال لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اور شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے. جی، میں فیصل آباد سے حافظ کاشف بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے پارٹنر ہیں جو کوئی عورت ہے، بیوہ یا کوئی اس طرح کے حالات، ان کو ہم نے حصہ طے کرنے کے بغیر ہم ان کو زیادہ دیتے ہیں کہ چلے ان کے گھر کا خرچہ صحیح چلتا رہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. جی، دیکھیے، سب سے پہلے تو پارٹنرشپ کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں گی. ٹھیک ہے. کس انداز میں آپ نے پارٹنرشپ شروع کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طے کرنا ضروری ہے. طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کل خدا نخواستہ آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے
تو وہ اپنا حصہ کلیم کیسے کرے گی؟ اس کا کتنا فیصد حصہ اس کو تو پتہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ معاہدے کی ایک شرائط میں شامل ہے کہ جو نفع ہے وہ طے کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں نقطہ ہے کہ ہم زیادہ دیں تو بھی طے کیے ہوئے سے بھی تو زیادہ دیا جا سکتا ہے نا. مثال کے طور پر 40% ان کا بنتا ہے, آپ بجائے 40 کے 50 دے دیتے ہیں ان کو, 10% اپنے طرف سے دے دیتے ہیں. تو اس بات کی تو گنجائش موجود ہے کہ طے شدہ سے آپ زیادہ دیں, لیکن طے نہ کرنا یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہوں, جتنا حصہ بنتا ہو اتنا نہ دے رہے ہوں, بہرحال طے کیا جائے گا نفع. انہوں نے فگر میں نہیں اور تناسب میں طے کیا جائے گا. انہوں نے ایک ایموشنل ٹچ دیا سوال کو جی کہ جی ہم تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. تو بہت سے مواقع پہ, صرف ایک کاروباری معاملے میں نہیں بلکہ دیگر مواقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات جب شرعی حکم آ رہا ہوتا ہے تو لوگ ایموشنل ٹچ دیتے ہیں. آپ کو حکام حج میں بھی تجربہ ہوا ہوگا اس حوالے سے کہ بعض اوقات جانے آنے کے جو شرائط ہیں اس میں ایموشنل ٹچ دیتے ہیں کہ بھئی وہ جانا ضروری ہے, یوں ہے. اب یہاں پہ بھی جیسے یہ فرما رہے تھے کہ وہ بیوہ ہیں یا بے سہارا ہیں, ہم تو ایک طرح کی خیر خواہی کر رہے ہیں, تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں ایک پہلو ہوتا ہے بہرحال جی کہ کسی اور کو شامل کرنا اپنے ساتھ جی ایک جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے پاس بھی انویسٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے تو شامل نہ کرے. ٹھیک, لیکن جذبہ خیر خواہی کے تحت شامل کر لیا جاتا ہے بعض اوقات, تاکہ جو بیوہ ہے اس کے بچوں کا سہارا رہے اور عزت نفس کے ساتھ اس کو آمدنی ملتی رہے. ٹھیک. تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پارٹنرشپ میں ساتھ ملانے والے نے احسان سے کام لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یقینی طور پر یہ بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اس انداز میں مدد کرنا کہ عزت نفس برقرار رہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی بھی ہو جائے, اچھی نیکی ہے. لیکن جو شریعت مطہرہ کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. بعض اوقات دو بھائی مل کر شراکت کر لیتے ہیں, جی, کہتے ہیں جی کیا حساب ہونا ہے ہمارے درمیان, ہم تو ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, 5 سال کے بعد لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. جی, تو بھلے بھائی کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے, جی, معاملے کی جو ضروری شرائط و ضوابط ہیں وہ طے کرنا ضروری ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ریٹرن میں ہوں. ٹھیک. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک پوری آیت مبارکہ ہے اور طویل آیت مبارکہ ہے جس کے اندر معاہدوں کو تحریر میں لانے کی تاکید بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. جی, میرا اقسام تجارت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ آج کل جو یہ آن لائن بکنگ ہوتی ہے, جیسے سواری کرنے کے جانا ہو, رکشا منگوا لیتے ہیں, بائک وغیرہ منگوا لیتے ہیں, تو اس میں اجرت پہلے طے نہیں کرتے کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں گا. جب سواری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کافی قریب جگہ کے بھی کافی پیسے بن گئے تھے, تو پھر جھگڑے کی بھی صورت اس میں بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے اس میں سواری کرنے کا, اور یہ شرعی حوالے سے صحیح ہے یہ جو کرتے ہیں پہلی بکنگ جب سواری کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب پیسے دینے ہوتے ہیں مطلب؟ ٹھیک ہے. جی, اصل دیکھیے بنیادی سوال ہے اجرت کے تعین کا. جی, اجرت کے تعین کے ہمارے ہاں مختلف معیارات ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر دیہڑی پر جس کو رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی ویجز, تو ڈیلی ویجز یومیہ بنیادوں پر اس کو سیلری دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یو کے وغیرہ میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک, وہاں گھنٹوں کی بنیاد پر سیلری دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ کسی چیز کی سروس لیتے ہیں جی, تو بہت سارے جگہوں پہ ٹائم کو بنیاد بنایا جاتا ہے. صحیح. جیسا کہ پاکستان میں بھی جو ہیوی مشینری ہے, جی, بڑی بڑی کرینیں ہیں, جی, تو یہ گھنٹوں کے حساب سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, کرایہ پہ جو لیتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے جو ہے وہ آئیں گی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بورنگ ہوتی ہے. جی, تو بورنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جناب فٹ کے حساب سے اجرت لی جاتی ہے. جی, کہ بھئی اتنے فٹ کی اتنی اجرت ہوگی. جی, بالکل ایسے ہی. تو جہاں پیسوں کا جو طے ہونا ہے وہ کوانٹٹی سے ہوتا ہے یا فگر سے ہوتا ہے, وہیں پر جو ہے وہ کہیں گہرائی سے ہوتا ہے, کہیں گھنٹوں سے ہوتا ہے, مختلف قسم کے معیارات ہیں. گاڑیوں کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیسک قیمتیں ہوتی ہیں کہ بیسک قیمت اس کی اتنی ہے. ٹھیک, پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹی گاڑی کتنی ہے, بڑی گاڑی کتنی ہے, بیسک قیمت پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ ان کا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ٹائم پر یہ ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک, وہ ریٹ بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کلومیٹر کا ریٹ ہوتا ہے. 2-3 چیزوں کو ملا کے جو ہے وہ ریٹ جی ٹوٹل اجارہ بنتا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن تو یہاں پر نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے.
کہ ہم کہیں کہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے اور جہالت پائی جا رہی ہے اور تعین نہیں پایا جا رہا اور دھوکہ پایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کہیں اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو کمپنی کو رول یاد دلائے جاتے ہیں، ایسے مواقع ہیں، کمپنیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ چارجز ایڈ کر دیے ہیں، تو وہ ریٹرن بھی کر دیتی ہیں اگر وہ غلط ایڈ ہوئے ہوں تو، اور سرچارج پہلے شو بھی کرتے ہوں۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے تعین کے وہ ہیں طریقے ہیں، تو اگر کوئی ایسا طریقہ، کوئی نیا طریقہ بھی آتا ہے مارکیٹ میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں جہالت اور کنفیوژن موجود ہے یا نہیں ہے۔ میرا سوال احکام تجارت سلسلے میں ہے کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اگر کسی کے پاس فری میں مگر آ جائے، آن لائن جو والیٹ ہوتا ہے اس میں اگر آ جائے تو کیا اس کو کیش کروا سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دارالافتاء اہل سنت کا ایک فورم ہے، مجلس تحقیقات شریعہ، تو مجلس تحقیقات شریعہ کے فورم پر یہ فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہو چکا کہ اس کا جو لین دین ہے وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ کئی ایسے وجوہات ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا۔ اور رہی بات یہ کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو وہ ایک پوری ڈیٹیلیبل چیزیں ہیں۔ بنیادی چیزیں جو اس کے اندر ہیں، اس کے اندر دھوکے کا عنصر اور غرر کا عنصر جو ہے وہ واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں ان کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر ہم آن لائن سروس لیتے ہیں سرور کی، یا ویب سائٹ کا ڈومین لیتے ہیں، یا ایک کمپنی اپنے نام سے ای میل سروس لیتی ہے، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں ورچوئل طور پر ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سروسز ہیں اور ان سروسز کی ایک اہمیت ہے، ان سروسز کا ایک رواج ہے، ایک عرف ہے، اور ان کے اندر کوئی غرر کا پہلو موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ چل رہی ہے، اس ویب سائٹ کا جو ڈومین، اس پر فیس دی جاتی ہے سالانہ، ٹھیک ہے، سرور لیا ہوا ہے، اس پر ڈیٹا رکھا ہوا، اس کی فیس دی جاتی ہے سالانہ، تو دو طرفہ جو ہے وہ نفع بخش معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے وہ سروس لی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن کرپٹو کرنسیوں کا جو معاملہ ہے تو بارش کے مینڈک سے بھی زیادہ کرپٹو کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ خود جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جناب کس پر اعتماد کریں، تو یہ کہتے ہیں جی یہ والی خراب ہیں، یہ والی اچھی ہیں، تو خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جناب اس میں ہیکنگ کے چانس ہیں اور اس میں چانس نہیں ہے، اور اس کی ویلیو برقرار رہتی ہے اور اس کی برقرار نہیں رہتی۔ تو بنیادی طور پر ہم نے غرر کو بنیاد بنایا ہے، اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اگر کسی کو علمی حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا بیٹھ کے آئے شائیں کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں جی مولویوں کو پتہ نہیں، ان کو تو سسٹم کا نہیں پتہ، نظام کا نہیں پتہ، تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے آرٹیکل اس پورے اس پر نظام پر لکھے ہیں، اور متعدد آرٹیکل لکھے ہیں، میرا فیس بک پیج جو ہے اس پر یہ شائع ہوتے رہے ہیں، تو ان کو پڑھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت معلومات تو ہمیں ہیں اس کی، بلکہ زیادہ ہی ہے۔ مختلف ماہرین سے بھی آراء لی گئیں، لیکن بہرحال فتویٰ ہمارے یہاں سے یہی دیا گیا ہے کہ اس کا جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز ہے، مسلمان اس سے دور رہیں۔ مستقبل میں آ کے غرر کا پہلو کم ہو جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے اور وہ اپنے نظام کے تحت اس کو لے کے چلتی ہے، تو ہم جواز کا فتویٰ دیں گے، اور غرر سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوگا، تو بالکل ہم جواز کا فتویٰ دیں گے۔ یعنی اس جو کمزوری پائی جا رہی ہے وہ دور ہو جائے تو پھر حل نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ تجارت میں سوال ہے کہ تعمیراتی کام کروایا جاتا ہے تو پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ 2 وقت کی چائے آپ دو گے، بسا اوقات کھانا دینا بھی طے ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر شریعت مطہرہ کا ایک قانون ہے کہ جو شرط عقد کے ملائم ہو، عقد کے مناسب ہو، عقد اس کا تقاضا کرتا ہو، اس شرط کو عائد کیا جا سکتا ہے، عقد تقاضا نہ کرتا ہو، عرف جو ہے وہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کو عائد نہیں کیا جا سکتا۔ کھانا دینے کی جو شرط ہے عام طور پر ہوتی ہے، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں یا جو پر سامان کا لوڈنگ کا کام کرتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر مال پیک کرنے والے، اسی طریقے سے لیبر کے حوالے سے بھی بعض جگہوں پر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ کھانا بھی ملے گا۔ اچھا، اس میں ایک مفاد تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو لوگ احسان اور بر کے طور پر یہ انتظام کرتے ہیں کہ چلو ہم کھا رہے ہیں، ہمارا ملازم بھی کھائے ہمارے ساتھ تو اچھی بات ہے۔ بعض جگہوں پر یہ چیزیں سامنے پیش نظر ہوتی ہیں کہ اگر یہ کھانا کھانے جاتا ہے تو اس کا ٹھیک ٹھاک ٹائم ویسٹ ہوگا، اور اس ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ سے جو کام ہے وہ یہ کم کر پائے گا، اور ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مزدور یا ہمارے ورکر یا دفتر کے ملازمین نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پونے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں، جی، تو جتنا ٹائم نماز پڑھنے میں لگتا ہے اتنا ٹائم ہی لگایا جائے گا۔ ٹھیک۔ اگر وہ بندہ باہر نکلتا ہے کھانا کھانے کے لیے اور ہوٹل ڈھونڈتا ہے، ہوٹل ڈھونڈنے کے بعد وہاں چکر لگا کھانا کھاتا ہے اور واپس آتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کام کا تو حرج ہے، ٹھیک، اس لیے بعض لوگ پیشکش کر دیتے ہیں کہ کھانا بھی ہم دیں گے۔ ٹھیک، تو اس طرح کی پیشکش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ محمد اسد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ احکام تجارت سلسلہ جاری ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ حلال و حرام کمائی کی معلومات ہو جائے تاکہ ہم حرام میں نہ پڑیں اور حلال کمائی کما سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ معلومات لینی تھی کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ میری کمائی جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ میں پڑھاتا ہوں تو وقت پورا دوں اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کروں، تو اس کے باوجود اگر کچھ مہینہ جو ہے وہ صحیح طرح نہ گزرے تو اس میں کیا گمان رکھا جائے کہ کوئی کمانے میں مسئلہ ہو گیا ہے یا کیا؟ براہ کرم کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی میرا جو یہ مہینہ ہے وہ اچھا نہیں گزرا اور کچھ دقتیں، پریشانیاں، دشواریاں رہیں، ہو سکتا ہے ذرائع آمدنی کے مسائل ہوں، تو یہ تو ایک پورا چیپٹر ہے کہ مشکلات کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ بعض اوقات بندے کے انفرادی اعمال ہوتے ہیں یا نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے یا کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ روزگار اس کی بنیاد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ذریعہ روزگار ہے وہ کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ آپ درست طریقے سے، حلال طریقے سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، اس کے لیے تو آپ کو اچھی صحبت چاہیے، کوئی ایسا عالم دین آپ کے علاقے میں موجود ہو کہ جو پرخلوص طریقے سے آپ کو درست معلومات دے سکے، تو ایسے عالم دین کے ساتھ دوستی کیجیے اور اپنے احوال اس پر پیش کیجیے، اور وہ پھر آپ کے احوال سن کے آپ کو بہتر بتا پائے گا، بشرط یہ کہ واقعی عالم دین ہو، علم ہو اس کے پاس، خلوص بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو۔ یہ جب چیزیں ہوں گی تو یقینی طور پر ایسے افراد کی جو صحبت ہے وہ بہت کچھ سکھاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں ہمارے مطلب کہ مہینوں کے سوالات ہوتے ہیں، سالوں ایک سوال کو ہم لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس سوال کا لمحوں میں جواب مل جاتا ہے۔ تو یوں نیک صحبت کی جو برکتیں ہیں وہ اپنی ہیں۔ ٹھیک ہے، مصعب، ان کے اگر سوال کا یہ پہلو لیں کہ جو جابس کرتے ہیں، جاب پر ہے، امپلائی ہے، منتھلی ویجز پر ہے، تو اس کو اگر ہم لیں تو 1 مہینے اس نے کام کیا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس مہینے میں کام صحیح نہیں کر سکا، یعنی جتنا کرنا چاہیے تھا، جس انداز پہ کرنا چاہیے تھا، یا کام کی جو کوالٹی ہونی چاہیے تھی اس انداز پہ نہیں کر سکا، تو اس مہینے ملنے والی انکم کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، یہاں تعین تو سوال میں بھی نہیں ہوا نا کہ غلطی کس اعتبار سے ان کے سامنے آ رہی ہے۔ بعض اوقات غلطی جو ہے خود دستک دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بندے کو جھنجھلا رہی ہوتی ہے، نوک کر رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط کی ہے تم نے، ٹھیک ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات تو بندے کے سامنے وہ غلطی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسی کسی غلطی کا تذکرہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ جی جی، اب یہ پرسنل سوال، پرسنل سوال کا یہی حل ہے کہ پرسنلی ملاقات کرے کسی عالم دین سے، ٹھیک ہے، تو تشفی ہوگی۔ ٹھیک ہے مصعب، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی آپ نے ابھی دوران گفتگو فرمایا کہ کسی عالم سے دوستی کرے، تو کیا عوام جو ہے وہ علماء سے دوستی کر سکتے ہیں؟ علماء خلائی مخلوق تو نہیں ہے ٹھیک، کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، وہ انسان ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہیں، اور
जितनी ज़्यादा मोहब्बतें और जितनी ज़्यादा शफ़क़तें उनसे मिलती हैं। असल में ताज़ीम का एक पहलू होता है, शायद किसी और से मिलती हों। देखिए, ताज़ीम का पहलू यकीनी तौर पर होता है। दोस्ती का मतलब ये होता है कि उनके कुर्ब में जाए, सब बैठे उठे, ताज़ीम के तकाज़े जो है मद्देनज़र रखे जाएंगे। ठीक। वो जो बेतकल्लुफ़ी होती है दोस्तों के दरमियान, हर एक से ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं होती। ठीक। तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन बंदा जाए नहीं। ठीक। ऐसा मुजस्सम समझे उसको, आलिम दिन को, कि ये तो ऐसा मुजस्समा है, बस दूर से देखने की चीज़ है, तो उससे कुछ हासिल नहीं किया ना आपने। ठीक, मनफियत नहीं होगी, मनफियत ही नहीं होगी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। होटलिंग सिस्टम में एक ये तरीक़ेकार है कि सब्ज़ी वगैरह सप्लाई करने वाला 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और सब्जियों के रेट फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटर 4 रियाल किलो देंगे, तो अब वो पाबंद हो जाता है कि 3 महीने तक वो 4 रियाल के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। अब उसको मार्केट में टमाटर 2 रियाल के मिले या 5 के मिले, उसको 4 के दिन है। ये तरीक़ेकार कैसा और उसका हल क्या? ठीक है जी। काफ़ी अरसे बाद चैनल पर आवाज़ सुनाई दी है जी सूफी साहब की। इस सवाल के 2 हल हो सकते हैं, पॉसिबल हल या मुमकिन हल। पहला हल तो ये है कि रेट जो है एक गैर मशरूत तौर पर तय कर लिए जाएं, कि भाई एक पेशकश करे कि मैं इतने का आपको माल बेचूंगा और रोज़ाना एक नई डील हो। अब एक बंदा अपनी मर्ज़ी से अगर एक ख़ास रेट पर माल बेच रहा है तो ठीक है, वो बेचने के लिए तैयार है, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम कहें कि जी ये नहीं बेच सकता, तो उस रेट पर वो माल बेचता रहे। ख़रीदार की मर्ज़ी है, जब वो रेट बढ़ाना चाहे तो वो ना ख़रीदे। ठीक है, ख़रीदार की भी तो मर्ज़ी है ना। ठीक है। तो अगर वो बेचने वाला अपना रेट पेश करता है कि मैं इस रेट पर आपको माल दूंगा, तो यही तो तिजारत है। ठीक है। ख़रीदने वाले को अगर वो रेट पसंद आएंगे तो वो ख़रीदेगा, वरना वो नहीं ख़रीदेगा। ठीक। तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में दूध के रेट जो हैं वो तय होते हैं। दूध की जो दुकानें हैं, उनको जो लोग दूध दे रहे होते हैं, तो वो उनसे सालाना रेट तय कर लेते हैं। दूध का मामला ये होता है कि गर्मियों में मंडी में दूध महंगा हो जाता है और सर्दियों में सस्ता हो जाता है। मिसाल के तौर पर दूध वाला अगर कराची के अंदर रेट चल रहे हैं आज के 100 रुपये, तो दूध वाला उससे 80 रुपये का ख़रीदता है और वो पूरा साल 80 रुपये का दूध बेचता है, लेकिन वो पीछे से 70 रुपये का ख़रीद कर लेकर आता है। अब सर्दियों में तो हो सकता है उसको 65 का भी मिल जाता हो, गर्मियों में यही दूध उसको 85 और 90 का भी मिलता है। जितना उसने जितना बेचना है उसको जी, उससे भी ज़्यादा कीमत का मिलता है उसको। ठीक। लेकिन वो एक बेच रहा होता है कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे बेचना ही है इसको। ठीक है, यानी सेल प्राइस से भी, सेल प्राइस जो है उसके करीब करीब ही मिल रहा है गोया। जी ठीक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा का मिल रहा होता है बातों का उससे। ठीक। लेकिन वो सर्दियों में कवर कर लेता है। ठीक, सर्दियों में वो उसको कवर कर लेता है। सही। लेकिन दूध के काम के अंदर एक बड़ी ख़राबी पाई जाती है। वो बड़ी ख़राबी ये पाई जाती है कि वो ये कहते हैं कि हम आपको साल का रेट उस वक्त देंगे जब आप हमें इतने मन पे इतने लाख रुपए जमा करवाएं। तो वो तकरीबन जो है 20-30 लाख दुकानदारों से ले लेते हैं, वो तय करने पर, यानी शर्त ये आयद करते हैं। शर्त ये आयद करते हैं। तो ये जो शर्त है, इस तरीके से एडवांस लेना, ये गलत है। इसका हमने एक हल बयान किया है और हाल ही में एक फतवा हमने तफसीली लिखा है कि वो क्या तरीक़ाकार है कि ये पैसे भी दुकानदार उसको दे दे और साल की जो बंदी है वो भी रहे। तो अगर किसी को चाहिए तो फतवा हमसे ले सकता है, दरअसल सुन्नत से रुजू कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर यहाँ टमाटर की जो बात की गई है, वहाँ एडवांस लेने का कोई मामला नहीं है, तो इस डील के अंदर कोई हर्ज मालूम नहीं होता। दूसरा पहलू ये है कि एक और तरीक़ाकार है, बेसलम कर ली जाए, लेकिन बेसलम की जो शराइत हैं थोड़ी सी मुश्किल हैं। ठीक। कम से कम 1 महीने की उधार हो और उसके बाद फिर रोज़ाना एक डील होती रहे, पॉसिबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले डील में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हरून शकील है, मैं लाहौर पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने 2008 में एक प्लाट बेचा था
4 लाख کا اس کے 25,000 روپے رہ گئے تھے، تو کیا اب ہم وہ 25,000 روپے لیں گے یا آج کی ملیت کے پلاٹ کی جو ملیت ہے اس کے حساب سے پیسے لیں گے؟ مہربانی جو آپ فرما دیا۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ 4,25,000 روپے کا انہوں نے سودا کیا تھا اس وقت، اب جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے انہیں، تو وہ 4,25,000 دیں گے کہ اب جو ویلیو ہے وہ دیں گے؟ 4 لاکھ دے چکے تھے، 25,000 رہتے تھے جی۔ دیکھیے سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد جو پلاٹ ہے خریدنے والا اس کا مالک ہو گیا، ٹھیک، اور جو بیچنے والا ہے وہ قیمت وصول کرنے کا مستحق ہو گیا، ٹھیک، اس کا استحقاق یہ ہے وہ قیمت وصول کرے۔ ٹھیک، قیمت کسی وجہ سے اگر لیٹ ہوتی ہے تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اضافے کا حق نہیں ہے، ٹھیک، یہ حق تو ہے کہ دونوں باہم رضامندی سے ڈیل کینسل کر دیں، اور ڈیل کینسل کرنے کے بعد نئی ڈیل کریں، لیکن لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ڈیل کی قیمت بڑھا دینا اور زیادہ پیسہ لینا یہ سودی معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی کال دیجیے۔ رستم زمان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک سرکاری محکمہ میں ملازم کرتا ہوں، وہاں کے اگر کوئی اسٹور کیپر مجھے کوئی اپنے سے کہ بھائی میں اپنی اجازت سے آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، تو وہ اس سے لینا جبکہ وہ سرکاری ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سرکاری محکمے میں ملازم ہے، وہاں پہ اسٹور کیپر جو ہے کوئی چیز انہیں دیتا ہے، تو میں دے رہا ہوں تو میں اپنی اجازت سے، لیکن ہوتی وہ گورنمنٹ کی ہے تو وہ لینا جائز یا نہ جائز؟ دیکھیے مال مفت دل بے رحم نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی مال میرے پاس کس ذریعے اور کس سبب سے آ رہا ہے۔ پتہ ہے کہ جناب یہ صاحب جو اتنے سخی ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے مال پر سخاوت ہو رہی ہے، تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، حقائق کا ادراک کرنا چاہیے، اور یوں اس کے دینے سے وہ مال حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو خود خیانت کر رہا ہے۔ تو ایک خائن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ جتا رہا ہے اور وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، آپ نہیں لیں گے تو وہ خیانت سے بچے گا۔ آپ پر تو دوہری ذمہ داری ہے، ایک تو خود وہ مال وصول نہ کریں کیونکہ آپ کے لیے وصول کرنا حلال نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خیانت سے بچائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے نفع کے لیے اس کو دھکا دے رہے ہیں خیانت کی طرف کہ گناہ کر میری وجہ سے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد داؤد اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ گیمز کے کوائن سیل اور پرچیز کرتے ہیں، مطلب کہ کوائن آئی ڈیز بناتے ہیں اور کوائن آئی ڈیز بنا کے اس میں کوائن ڈال کے پھر سیل کرتے ہیں، پھر جو بندہ خریدتا ہے تو اس سے پیسے لیتے ہیں یا بیلنس موبائل لوڈ لیتے ہیں، تو آیا وہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر کسی نے لے لیے تو سیل اور پرچیز کرے وہ واپس کرنے ہوں گے؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا تھا اس طرح کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں آپ کا جو سوال ہے وہ ادھورا ہے۔ پہلے تو پوری بریفنگ ضروری ہے کہ یہ پوائنٹ بنیں گے کیسے، کسی جائز طریقہ کار کے بعد بنیں گے یا ناجائز طریقہ کار کے بعد بنیں گے، تو یوں سوال واضح نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ مفتی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے ہم کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کو ہر سلسلے کو مفتی صاحب کا جو ہوتا ہے اس پہ اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا